بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. ہر ایمان والا اس کلمے کو پڑھتا بھی ہے اور ہر ایمان والے کو سمجھنا بھی چاہیے اس کلمے میں کن کن چیزوں کو ماننے کا اعلان کرتا ہوں. یوں ویسے امید رہتی ہے کہ تقریباً ہر مسلمان جانتا ہوگا اس کلمے کے ذریعے سے میں کن کن چیزوں کے ماننے کا اعلان کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی بیچارہ سیدھا سادہ مسلمان ایسا بھی ہوگا جو یہ کلمہ تو پڑھتا ہے، ایمان مفصل ایمان مجمل پڑھتا تو ہے، لیکن اسے نہیں معلوم اس میں کیا کیا ہے. لیکن امید تو یہی ہوتی ہے کہ 100% مسلمان جانتا ہے اس کلمے میں کیا ہے. اس وقت مجھے اس میں سے ایک جز بتانا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہونے کا اعلان کرتے ہیں، تمام نبیوں کے سچے ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اللہ نے جتنی کتابیں بھیجی ہیں ان کتابوں کے حق ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں. والقدری اور تقدیر جو ہے ایمان رکھتے ہیں، خیر بھی و شر بھی، جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے. اور بعد موت اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر علم. تو اللہ کی ذات پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. تقدیر کے معنی کیا ہے؟ تقدیر کے معنی یہ ہے کہ کائنات کا سارا نظام اللہ نے پیدا بھی کیا اور چلا بھی وہی رہے، اور اس کے چلانے کے بغیر یہ کائنات کا نظام نہ چل سکتا ہے، اور جس طرح وہ چلانا چاہے تو اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ شاہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید. اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا وہ جو میں چاہتا ہوں، جو میں فیصلہ کروں گا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں آپ کر رہو جب جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. ٹھیک، اس لیے ایمان والے کو یقین ہونا چاہیے کیا کہ اللہ جب چاہے، جس طرح چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے کر سکتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اور اللہ جب چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے، جس کے لیے جو چاہے اللہ نہیں کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے لیے نہیں کر سکتی. اللہ نے فیصلہ کر دیا کسی انسان کے موت کا تو دنیا کی کوئی طاقت اس موت کو روک نہیں سکتی. اور اللہ نے فیصلہ کر دیا کسی انسان کے زندہ رہنے کا ابھی تو چاہے 50 بیماریاں کیوں جمع ہو جائیں، اور چاہے ڈاکٹر کہتے رہے کہ علاج بیماری ہے، بچنے والا نہیں ہے، لیکن موت کا وقت اگر نہیں آئے گا تو انسان نہیں مرے گا، زندہ رہے گا. جہاں تک کہ کینسروں کے بڑے بڑے پیشنٹ سال تک زندہ رہتے ہیں اور ڈاکٹروں کی بتائی ہوئی پیشنٹ وہی رہ جاتی ہے. ایمان والے کو یہ عقیدہ رہنا چاہیے کہ ہر کام کے سلسلے میں ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ ہم کریں گے، اور رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ اللہ کے فیصلے سے آئے گا. یعنی ہم بیمار ہو گئے تو ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی ہے بہتر سے بہتر علاج کرائیں گے. ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ پرہیز کریں گے. ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ خدمت کریں گے. ہماری ڈیوٹی اور کیا ہے؟ دعائیں کریں گے. علاج، پرہیز، خدمت، دعائیں، یہ ہم کریں گے جو ہمارے بس میں ہے. اس کے بعد شفا ملے گی یا نہیں ملے گی، ایمان والے کو عقیدہ ہونا چاہیے کہ فیصلہ اللہ کے یہاں گا. اگر اللہ کے یہاں شفا کا فیصلہ ہے تو ہوگا، اور اگر اللہ کے یہاں شفا کا فیصلہ نہیں ہے تو میں نے یہ ساری چیزیں کر دی. اگر اللہ کا فیصلہ اس کے برخلاف ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. اگر یہ عقیدہ ایمان والے کے دل میں بیٹھ گیا میں اس کے لیے ذہناً تیار رہوں گا تو اس کے بعد بے شمار پریشانی سے انسان بچ جائیں گے. میں یہ ساری بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل میڈیا کا زمانہ ہے. اس میڈیا کے زمانے میں جو خبریں پھیلتی ہیں ان خبروں کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے. جناب زلزلے کی پریڈکشن آ گئی، اب کیا ہوگا؟ جناب اس کی پریڈکشن آ گئی، اب کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہے بے شمار لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، بے شمار لوگ سائیکک ہو گئے، بے شمار لوگوں کو نیندیں ہی نہیں آ رہی، بے شمار اسی پریشانی میں اب کیا ہوگا. عقیدہ تقدیر ایسے موقع میں انسان کو بچا دیتا ہے. یاد رکھنا چاہیے دنیا کی تمام قوموں میں سوسائڈ کرنے کا ڈاٹا جب تیار ہوا تو سب سے کم سوسائڈ کرنے کے واقعات مسلمانوں میں وجہ عقیدہ تقدیر کو بچا لیتا ہے. ایمان والوں کے باہر جو باقی قومیں ہیں
ان کو ذرا سا بھی حادثہ پیش آ گیا تو اتنے ٹینشن کے شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں. خودکشی سب قریب جرم ہے. ایمان والے کو جب حادثہ پیش آ جاتا ہے وہ غم کرتے کرتے آخر میں کیا کہتا ہے, اللہ کا لکھا ہوا اس کو کیا کر سکتے ہیں, یہ اللہ کا فیصلہ تھا, اس کو کیا کرتا ہے, یا تو خدا نے دیکھو آپ کیا کہیں. جو ہی یہ جملہ انسان بول دیتا ہے تو اس کے ٹینشن, اس کے اندر کے ٹینشن کی سارے تار جو ہے وہ لوز ہو جاتے ہیں. اس کا تھوڑی دیر کے بعد بکری. تو انسانوں کو عقیدہ تقدیر یہ الجھاؤ کی چیز نہیں ہے. ہم عقیدہ تقدیر کو الجھاؤ کی چیز بنا دیتے ہیں, لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ پہلو ہمارے سامنے نہیں آتا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ لکھا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے. اللہ نے سب کچھ لکھا ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھ رہا تو میرا کیا قصور ہے. اللہ نے سب کچھ لکھا ہے تو اسی کے ہاتھ میں مجھے کیا کرنا ہے. عقیدہ تقدیر کے اس پہلو کو سائڈ پر رکھنا چاہیے, اس پر وہ کبھی بات نہیں کرنی چاہیے, اور بات تب کریں جب کوئی ماہر سامنے بیٹھا ہو تاکہ آپ کو کنفیوژن سے نکال دے. عقیدہ تقدیر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ تقدیر کا عقیدہ انسان کو مشکل وقت میں بچا لیتا ہے. جب آپ مشکلات کے شکار ہوں گے, خطرناک بیماری آ گئی, ٹیسٹ خراب نکل گیا, اب آپ ٹینشن میں آ گئے, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. تقدیر یہ کہتی ہے کہ جو اللہ نے لکھا وہ ہوگا, آپ ذہن تیار رہیں. ٹینشن لینے سے آپ کی کوئی چیز بدلنے والی نہیں ہے. ہاں آپ کی ڈیوٹی یہاں بہتر سے بہتر علاج کریں, جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں, اور ساتھ میں ذہن میں رکھیں جس وقت جو لکھا ہوگا وہ ہونا ہے, اور یہ ڈیوٹی میری پوری کرنی ہے. بچہ دنیا میں آیا, اس بچے کو دودھ پینا ہے, اس بچے کو دودھ پینا ہے. اس دودھ پینے کے لیے دو سٹیج ہے. ایک سٹیج ہے کہ ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا ہو جائے, یہ ماں کے ہاتھ میں نہیں, یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. ہماری ایک بہن کی چھاتی میں دودھ خوب پیدا ہوتا ہے, کبھی کبھی بچوں کی کیپیسٹی سے بھی زیادہ دودھ ہو جاتا ہے, اور ہماری دوسری بہن ہوتی ہے اس کو دودھ نہیں بنتا. تو دودھ پیدا کرنے کا سسٹم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. کس لیڈی کے باڈی میں دودھ ہوگا, کس کی نہیں ہوگا, یہ اللہ نے. ہم غذائیں دے سکتے ہیں, ڈاڑی دے سکتے ہیں, میڈیسن دے سکتے ہیں تاکہ دودھ پیدا ہو جائے, لیکن ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا. تو یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. اس کے بعد جب دودھ پیدا ہو گیا تو دودھ پلانا یہ لیڈی کا آگا کا اللہ نے انسان کے ہاتھ میں دے دیا, آگا اپنے ہاتھ میں رکھا. ہمارے ہاتھ میں دیا کہ آپ زمین میں بیج ڈال دیں. اس کے بعد آگے وہ میرا کام ہے. چنانچہ اگر کسی نے زمین میں بیج ڈالا اور بعد میں اگا نہیں تو کیا کہے گا, خدا اللہ کی مرضی نہیں تھی, اللہ کا فیصلہ نہیں تھا, نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, فوراً اللہ کے کھاتے میں ڈال دے گا, یہ اللہ کا فیصلہ تو نہیں ہوا. بچہ نہیں ہوا ہے, اللہ کا فیصلہ نہیں بچہ ہوگا. بہت محنت کی, بہت محنت کرنے کے بعد ڈگری پا لی لیکن جاب نہیں مل سکا, تو اللہ کا فیصلہ تھا. ہم نے تو تمام تر کوشش کی, جتنی ہمارے بس میں تھی وہ ساری ہم نے کوشش کی, جاب نہیں ملا تو ٹینشن میں نہیں جانا ہے. تقدیر کے عقیدے سے انسان طرح طرح کی مشکلات سے بچ جاتا ہے. چنانچہ کتنی محرومیوں کے نتیجے میں دوسری قومیں برباد ہو جاتی ہیں اور مسلمانوں سے بچ جاتا ہے. یہ کہتا ہے خدا سن اللہ کا, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں تمہیں جو کچھ بھی ہوگا وہ میرے فیصلے سے ہوگا, تاکہ اگر تمہیں اچھی چیز ملے تو تم اتراؤ گے نہیں, میری محنت, اور اگر کوئی نقصان ہو گیا تم گھبراؤ گے نہیں, تو ہو گیا اللہ کا فیصلہ. لکھا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. جب آپ یہ کہیں گے میں نے بہت بڑی کامیابی پائی, آپ یہ کہیں اللہ کا فیصلہ تھا, اللہ کی عنایت تھی, بہت بڑی کامیابی مجھے ملی, تو یہ اللہ کے کھاتے میں ڈالیں. نتیجہ ہوگا آپ اکڑیں گے نہیں. اور اگر خدا نہ خاصا نقصان ہو گیا تو گھبرانا نہیں ہے, اللہ کا فیصلہ یہی تھا. میں نے تمام تر کوشش کی, اس کوشش کے بعد دنیا میں بے شمار انسانوں کی کوششیں کامیاب نہیں ہوتی ہیں, میں دنیا میں سے ہوں, لیکن مایوس نہیں ہونا ہے. تو عقیدہ تقدیر انسان کو محرومیوں کا شکار ہونے سے بچا لیتا ہے. بلکہ سچ پوچھیے تو ڈپریشن, ٹینشن یا جو کچھ دماغی بیماریاں ہیں, ان تمام دماغی بیماریوں کا صرف ایک کامیاب علاج ہے, وہ ہے تقدیر کا عقیدہ. ڈپریشن والا کہتے ہیں جناب اب میں مروں گا کیا ہوگا, ہے میں مروں گا کیا ہوگا. جواب آئے گا آپ مریں گے اپنے ٹائم پر. اس سے پہلے آپ ٹینشن لے کر کے آپ اپنی صحت کو بھی تباہ کر رہے ہیں, اپنی نیند بھی خراب کر رہے ہیں, اپنی عبادت بھی چھوڑ رہے ہیں, گھر والوں کو بھی پریشان کر رہے ہیں. موت آئے گی اپنے ٹائم پر, تب تک آپ خوش رہیں, اپنے عقیدے پر قائم رہیں. سواسا کیا ہوا کہ عقیدہ تقدیر اہم ترین عقیدہ ہے. یہ عقیدہ تقدیر انسان کو بے شمار مشکلات سے بچائے رکھتا ہے. اور اسی پر آخری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخیر عمر میں اللہ نے بیٹا عطا کر دیا. اخیر عمر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا, بیٹے کا نام ابراہیم. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیا کیا امیدیں بچے سے وابستہ ہوئی ہوں ظاہر ہے, لیکن اس میں اچانک آپ کو پتا چل گیا کہ بچہ بیمار ہے.
حضرات حیرت کے ساتھ، تعجب کے ساتھ اور ایمانی جذبے کے ساتھ سنیں کہ اللہ کے نبی بے قرار ہو گئے، اور اس طرح بے قراری میں دوڑے آپ کہ آپ کی چادر زمین پر گر رہی تھی اور صحابہ پیچھے پیچھے، صحابہ کی بہت بڑی جماعت پیچھے پیچھے، اور اللہ کے نبی ہم دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں، قوم میرے ساتھ ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لے گئے وہاں پہنچے۔ جانے کے بچہ تھا 18 مہینے کا ابراہیم، آپ نے اپنی گود میں لیا، اور گود میں جب لیا ہے تو اس وقت اس کی سانس اکھڑنے لگی، جان دینے لگا۔ چنانچہ حدیثوں میں جو الفاظ آتے ہیں بخاری شریف میں بھی ہے، حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں اس کا ترجمہ میں ترجمہ کرنے کے ترجمہ بھی کرتا ہوں اور ایکشن کر کے بھی کرتا ہوں کہ وہ بچہ جو ہے حضور کی گود میں ہے، اور وہ اس کے ایسے یہ جھٹکے جو لگنے لگے تو حضور محسوس کر کے روح نکل گئی، اور حضور کی گود میں بچہ ہے، اور حضور کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گر رہے ہیں، بے اختیار آنسو گر رہے ہیں، صحابہ تعجب کے ساتھ کر لیا آپ کے آنسو سے بھی آنسو نکل گئے۔ آپ نے فرمایا وہ محبت ہے جو دل میں ہوتی ہے۔ ظاہر اللہ کے لیے ایسا کہ یا اللہ اس بڑھاپے میں آپ نے مجھے بچہ دیا تھا، اس کی تقدیر بدل دیجیے اور یہ زندہ رہنا چاہے تاکہ آگے چل کر کے میرے دین کا محافظ بنے گا، لیکن آپ جانتے تھے اللہ کا فیصلہ یہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اولاد نہیں، آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو دیکھا تو عائشہ رو رہی ہیں، پوچھا عائشہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہر عورت چاہتی ہے اولاد، تجھے بھی اولاد۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہوگا تو اولاد آئے گی، نہیں تو نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اولاد ہوئی حضرت عائشہ کی نکاح کے بہت بعد، ابراہیم پیدا ہوئے، عائشہ کو اولاد نہیں۔ حضرت عائشہ فزیکلی مکمل فٹ، مکمل صحتیاب، لیکن اللہ کا فیصلہ نہیں تھا، اولاد نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ عقیدہ تقدیر پکڑ کر کے ایمان والا جب رکھتا ہے تو بے شمار مہینوں میں ٹینشنوں کے شکار ہونے سے بچ جاتا ہے۔ لہذا یہ جو خبریں پھیل رہی ہیں جناب زلزلہ آنے والا ہے اور صاحب 8 پوائنٹ آئے گا اور 60 پوائنٹ آئے گا، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، تو ذہن میں رکھیں وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہوگا۔ جس کے متعلق لکھا ہے جانا ہے وہ جائے گا، جس کے متعلق لکھا ہے نہیں جانا ہے نہیں جائے گا، جس کے متعلق لکھا ہے یہ بچے گا، جس کے متعلق لکھا ہے نہیں بچے گا۔ جناب اسی شہر کے اندر میں ایسے انسان کو جانتا ہوں جس کو 13 سال ہو گئے ڈائلسس کرتے ہوئے، 13 سال پہلے دونوں کڈنیاں فیل ہو گئی، ڈاکٹر ہر 2 مہینے کے بعد کہتا ہے یہ مرنے والا ہے، 13 سال اور 13 سال اس کا چل رہا ہے۔ ایسے بیمار کو بھی میں جانتا ہوں کہ جس کو 3 سال پہلے ڈاکٹروں نے کہا کہ کینسر لاسٹ سٹیج پر ہے، زیادہ سے زیادہ 3 مہینے رہے گا، 18 سال ہے۔ میں خود ایک بیمار کے پاس گیا، اس کے گھر والوں نے کہا کہ آخری لمحوں میں ہے، آپ یاسین شریف پڑھیں، اور یاسین شریف پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے کل، تو میں نے یاسین شریف 2-3 مرتبہ پڑھی، اور گھر والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں، ہو سکتا ہے صبح سویرے آپ کو آنا پڑے گا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ میں ذہن تیار ہوں، جنازہ پڑھنے کے لیے جانا ہوگا۔ اس کے بعد یہ پیشنٹ 5 سال زندہ رہے، 5 سال۔ ابھی چند مہینے پہلے جب مجھے بلایا گیا کہنے کے صاحب وہ پھر بیمار ہے، وہی کنڈیشن ہے، آپ چلو پھر۔ میں پھر چلا گیا، یاسین شریف پڑھی، یاسین شریف پڑھ کر کے میں واپس آیا، اگلے دن صبح میں فون کیا کہ وفات ہو گئی۔ تو 5 سال پہلے کی کنڈیشن یہی تھی، وفات نہیں ہوئی، اور 5 سال کے بعد کنڈیشن وہی آئی، وفات ہو گئی، کیونکہ لکھا اس وقت نہیں تھا، یہ لکھا اس وقت تھا۔ عقیدہ تقدیر اپنے دل میں بٹھا کر کے رکھیے، بے شمار پریشانیوں کا علاج یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ ہمارا عقیدہ تقدیر اور اللہ کی ذات کا مکمل بھروسہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر خدا کا فیصلہ جو ہوگا ہم تیار، اللہ نے جو جس کے لیے لکھا ہوگا ہم اس کے لیے تیار۔ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ترکی کے زلزلے میں کیسے کیسے عجائبات سامنے آ گئے، جس بچے کو مر جانا چاہیے وہ زندہ، جس ماں کو زندہ رہنا چاہیے وہ مر گئی، 2 بھائی بہن ایک ہی جگہ پر ہیں، ایک مرا ہوا ایک زندہ ہے۔ تو یہاں تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ موت کی غلطی کے رسول کے فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اس کے بغیر نہیں آتے ہیں۔ لہذا ٹینشنوں کے شکار مت ہونے دیں اور اپنے گھر والوں کے اس میں سے مطلع نہ ہونے دیں، اور اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ ساری خبریں سننی ہی نہیں چاہیے۔ اس سننے سے آپ سوائے ٹینشن میں مبتلا ہونے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، وقت ضائع ہونا الگ، ٹینشنوں کا شکار ہونا الگ۔ یہاں تک کہ میرے بھائی کو دیکھ رہا ہوں وہ کہتے ہیں میں جو ہی نماز پڑھتا ہوں شروع کرتا ہوں مجھے خیال آتا ہے اگر زلزلہ آ گیا میں مر گیا پھر کیا ہوگا؟ تو بہت اچھی بات ہے نماز میں مارے، کہتے ہیں اسی سوچ میں مجھے یاد نہیں جاتا نماز کتنے رکعت ہو گئی۔ یہ میں مثال بتا رہا ہوں جناب والا، ایک افسر نے دفتر میں بیٹھ کر کے سائن کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ٹینشن میں ہے اگر ہو گیا اور میں دیکھوں گا یہاں پر زلزلہ آ کے میں کہاں جاؤں گا، اور اس میں وہ خلا سائن کر رہا ہے فائلوں پر، اسے ہوش ہی نہیں میں کس پر سائن کرنا ہے کس پر سائن نہیں کرنا۔ برائے مہربانی ایمان والا اس طرح کے حالات کا شکار نہیں ہوتا ہے، اور عقیدہ تقدیر یہی ہے، وما تشاءون الا ان شاء اللہ۔
تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، پیسہ وہ ہے تو اللہ کے، اور اللہ رحیم بالعباد ہے، وہ کبھی اپنے بندوں کو ظلم نہیں کرتا ہے، نہیں کرتا، ہرگز نہیں کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ترکی میں زلزلہ کیوں آیا، ٹھیک ہے نا، اس کے پیچھے جو کہانیاں ہیں اور وہاں جن لوگوں کے اندر جو خرابیاں تھیں وہ خرابیاں بھی سمجھنی چاہیے وہ کیا کیا تھی، اور اللہ نے کی جھٹکا دیا اور اسے آگے اور بڑے جھٹکے بھی آ سکتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ شاہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرماتے ہیں جب قومیں بگڑتی ہیں میں کچھ عرصے تک ان کو وارننگ دیتا ہوں، اور نہیں جب سدھرتے ہیں پھر ایک جھٹکا دیتا ہوں، اور جھٹکے کے بعد سدھر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے بڑا جھٹکا ہے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کا رب ظلم کر کے کسی بستی کو تباہ کر دے؟ یہ نہیں ہو سکتا کسی کا کہ لوگ بہت اچھے تھے پھر بھی ظلم ہے، ایسا نہیں ہو۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلها مصلحون، وہاں کے لوگ بہت خوش اچھے تھے پھر بھی تباہ ہو گئے نہیں۔ افامن اہل القری ان یاتوا باسنا، تم لوگ کیسے مطمئن بیٹھے ہو میں صبح کو ایسا عذاب بھیجو گا تم کو تباہ کر دے گا، شام کو عذاب بھیجو گا شام کو تباہ کر دے گا، تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ تو اخیر تقدیر انسان کو بچا لیتا ہے، لیکن ساتھ میں انسانوں کو اللہ کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب سنتیں پڑھیں اور سنت پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ اذان ہوگی۔